السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کویت کے طاقتور شاہی خاندان کی کہانی کے بارے میں، جو ملک پر 300 سال سے حکومت کر رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پیر کے روز ایک روزہ دورے پر کویت گئے، جہاں انہوں نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کی۔ نگران حکومت کی جانب سے اعلان کے بعد پاکستان میں 18 دسمبر پیر کو امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجبار الصباح کی وفات پر ایک روزہ سوگ منایا گیا ہے۔ سوگ کی علامت کے طور پر سرکاری عمارتوں پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہا، جبکہ حکومت کی جانب سے کویت کے شاہی خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا گیا۔ کویت کے سرکاری ٹی وی نے اس نیچر کے روز اعلان کیا تھا کہ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح 86 برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی موت کا اعلان ہونے سے پہلے ملک کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اپنا باقاعدہ پروگرام نشر کرنا بند کر دیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی گئی۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق انہیں طبی پیچیدگیوں کے باعث گزشتہ ماہ کے آخر میں ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، تاہم ان کی بیماری یا موت کی وجہ کے بارے میں سرکاری سطح پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ ان کی موت کے بعد کویت میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا، جبکہ تمام سرکاری دفاتر کو 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شیخ نواف کو امریکہ کا ایک اہم پارٹنر اور سچا دوست قرار دیا، جنہوں نے کویت اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر کام کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گزشتہ روز ایک دورہ تعزیتی دورے پر گئے، جہاں انہوں نے کویت کے نئے امیر شیخ مشال سے تعزیت کی۔ پاکستان میں سوگ کے اعلان کے بعد سے بہت سے صارفین کویت کے شاہی خاندان اور اس سے متعلقہ عنوانات کے حوالے سے انٹرنیٹ پر مواد تک رسائی کرتے نظر آئے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کویت کا آل صباح خاندان کون ہے۔ امیر کویت شیخ نواف کی نماز جنازہ میں صرف خاندان کے افراد نے ہی شرکت کی تھی، جس کے بعد انہیں دفنا دیا گیا۔ سعودی عرب اور عراق کے ہمسایہ خلیجی ملک کویت پر گزشتہ 300 سال سے آل صباح خاندان کی حکومت ہے۔ کویتی آئین کے مطابق ملک کے امیر اور ولی عہد کے القابات کی جانشینی روایتی طور پر مبارک الصباح کی اولاد تک محدود ہے۔ آج ہم جس کویت کو جانتے ہیں، الصباح خاندان اس کی ترقی کے عمل کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ الصباح خاندان کویت کے کسی بھی منتخب ادارے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اس خاندان کے افراد کا حکومتی اور انتظامی عہدوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ ملک میں امیر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور انتخابات کروانے کا اختیار بھی حاصل ہے، یہاں تک کہ سیاسی معاملات پر امیر کویت کی رائے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم کویتی پارلیمان میں اپوزیشن آل صباح پر تنقید کر سکتی ہے۔ آل صباح کی خاندانی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الصباح خاندان کی بنیاد در حقیقت امیر صباح اول جابر الصباح نے رکھی تھی، جنہوں نے 18ویں صدی کے وسط میں یعنی 1752 سے 1776 تک ملک پر حکومت کی۔ کویت میڈیا کے مطابق آل صباح کا تعلق انجا سے ہے، جو مشرقی بحیرہ روم اور خلیج عرب کے علاقوں میں آباد سب سے بڑا قبائلی گروہ ہے۔ یہ عدنانی عرب قبیلہ ہے جو انزا بن اسد بن ربیعہ بن نضر بن مد بن عدنان کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت کی تاریخ پر کتاب دی اوریجن آف کویت کے مطابق آل صباح خاندان بنی عتبہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1710 میں جب وسطی عرب میں شدید خشک سالی ہوئی تو آل صباح وہاں سے نقل مکانی کر کے جنوب علاقوں کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں پر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن باوجود یہ کہ ممکن نہ ہو سکا، بعد میں اس خاندان نے شمالی کویت کی طرف نقل مکانی کی اور وہاں پانی کا بڑا ذریعہ تلاش کرنے کے بعد یہ قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ سفر کے اس آخری مرحلے کو عربی میں عتابو الاشمال کہتے ہیں۔ کویت کے اس حصے میں آباد ہونے کے بعد آل صباح نے اس علاقے پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ ایک اور تاریخی حوالے کے مطابق الصباح خاندان نے کویت کے شمال میں آباد ہونے سے پہلے جنوبی ایران اور عراق کے مختلف علاقوں میں بھی پڑاؤ ڈالا اور پھر 17ویں صدی کے اوائل میں وہ موجودہ کویت میں آباد ہوئے۔ وہاں پر ایک صباح رہنما سن 1762 میں اپنی موت تک شمالی کویت پر حکومت کی۔
الصباح خاندان کی بنیاد در حقیقت امیر صباح اول جابر الصباح نے رکھی تھی، جنہوں نے 18ویں صدی کے وسط میں یعنی 1752 سے 1776 تک ملک پر حکومت کی اور اب ان کی نسل کے 17ویں نمائندے ملک کے امیر مقرر ہوئے ہیں۔ آج کویت دنیا کا چھٹا سب سے بڑا تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے۔ ملک کی مجموعی آبادی 48 لاکھ ہے، جس میں سے 34 لاکھ غیر ملکی ہیں جو بسلسلہ روزگار اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہاں پر بستے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی جانب سے ملنے والی ایک دھمکی کے نتیجے میں کویت کو سن 1899 میں برطانوی پروٹیکٹوریٹ قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت الصباح خاندان ہی کویت کے حکمران تھے۔ کویت نے سن 1961 میں برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی تھی۔ شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح گزشتہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کویت کے 16ویں امیر تھے، جن کا شمار نہ صرف ملک بلکہ خلیج کی اہم سیاسی شخصیت کے طور پر ہوتا تھا۔ شیخ نواف 25 جون 1937 کو کویت سٹی کے فریز الشیوخ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش کویت سٹی کے داسمان پیلس میں ہوئی۔ اس وقت ان کے والد شیخ احمد الجابر الصباح کویت میں برسر اقتدار تھے۔ شیخ نواف ان کے 5ویں بیٹے تھے۔ انہوں نے 1950 کی دہائی میں شریفہ سلیمان الجسم الغنیم سے شادی کی، جن سے ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ شیخ نواف 16 سال تک مختلف سیاسی عہدوں پر فائز رہے اور انہیں پہلی بڑی پوزیشن سن 1978 میں اس وقت ملی جب انہیں وزیر داخلہ بنایا گیا۔ جب عراق نے 1990 میں کویت پر حملہ کیا تو وہ کویت کے وزیر دفاع تھے۔ انادولو ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق شیخ نواف کو سن 2006 میں ولی عہد نامزد کیا گیا تھا اور وہ مسلسل 14 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کے سوتیلے بھائی شیخ صباح الاحمد الصباح مسلسل 10 سال تک امیر رہے۔ ان کی وفات کے بعد شیخ نواف 29 ستمبر 2020 کو امیر بنے۔ تب سے وہ 3 سال تک تیل کی دولت سے مالا مال ملک کی قیادت کر رہے تھے۔ انہیں کویت اور عرب خطے کا چیف ڈپلومیٹ قرار دیا جاتا تھا۔ Like and subscribe the channel for more videos.